مسلم خاتون کا کردار تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ام سلمہ پوچھتی آپ کی بیوی ام المومنین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لباس نیچے کتنا لمبا ہو؟ پاؤں تک پورا جسم پردہ ہے، سر کی چوٹی سے لے کر اور پاؤں کے ناخن تک پورا جسم پردہ ہے، تو نیچے کا حصہ کہاں تک اپنا لباس رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا جسم ڈھانپنا چاہیے. کہا کہ اگر پورے جسم کو تو ڈھانپ لیں، بعض وقت باہر نکلیں ہوا چلتی ہے تو لباس اڑ سکتا ہے، پاؤں ننگے ہو سکتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. ہم ایک بالش پاؤں سے بھی نیچے اپنا لباس رکھیں. فرمایا کہ ہاں ایک بالش رکھو. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 بالش نیچے ہم بڑھا دیں تاکہ کوئی امکان نہ ہو، بعض بات ایک خاتون گر سکتی ہے اور پاؤں کھل سکتا ہے، یہ ہوا کا جھونکا ہے اور پاؤں ننگا ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم 2 بالش اپنے لباس کو نیچے لٹکا لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرخین شبرا، ایک بالش کافی ہے، 2 بالش سے لٹکانے سے خطرات ہو سکتے ہیں، پاؤں الجھ سکتے ہیں، گرنے کا امکان ہو سکتا ہے. یہ ایک مسلم خاتون کا کردار ہے. چہرہ اور باقی بدن تو کیا وہ اپنے پاؤں بھی ڈھانپتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ مسلم خواتین جب چلو تو پاؤں پٹک کے نہ چلو. ایسا نہ ہو کہ جو پاؤں کا زیور ہے، جو پازیب تم نے پہن رکھی ہے، اس کی جھنکار کسی مرد کو سنائی دے. شریعت اس قدر اپنی عورتوں کو چھپاتی ہے، پردے میں رکھتی ہے کہ پاؤں تک چھپے گا اور پردہ ہوگا، اور پاؤں کا زیور تک اس طرح چلے گی خاتون کہ اس کی جھنکار کسی غیر مرد کو نہ آئے. یہاں تک شریعت نے کہہ دیا کہ عورت خوشبو استعمال کر کے گھر سے نہیں نکل سکتی. اگر خوشبو استعمال کر کے نکلے گی، جس مرد کے ناک میں خوشبو پڑے گی اس مرد نے گویا اس سے زنا کر لی. یہ ایک مسلم خاتون کا کردار ہے. اور کیا آج کی خواتین کا کردار؟ یہ فتنے تباہی کے دھانے پر انسان کو لے جاتے ہیں. وہ ملت اور وہ قوم یقیناً بربادی کا شکار ہوتی ہے جس ملت کی خواتین جو ہے اس طرح شترے بے بہار بن جائیں. سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا ام المومنین، اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیوی، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتی، عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتی؟ فرمایا کہ جو حج کا فریضہ تھا میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ادا کر لیا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب میرے پروردگار کا حکم ہے وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. اب میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گی حتیٰ کہ حج کرنے بھی نہیں جاؤں گی. اس قدر ایک خاتون اپنے پردے کی جو 4 دیواری کی تحفظ کی تربیت پاتی ہے کہ حج تک کے لیے جانا اس لیے پسند نہیں ہے کہ باہر نکلنا پڑے گا اور باہر چلنا پڑے گا، مردوں کے بیچ جو ہے وہ چلنا پھرنا پڑے گا. اس طرح پردے کا تحفظ جب خالق کائنات نے آیات حجاب اتاری، پردے کی آیات اتاری اور پردہ فرض کر دیا، تو یہ آیتیں رات کو اتری تھی. صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور یہ وحی اتری. صحابہ کرام یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور یہ پیغام لے کر اپنے گھروں کو آ گئے اور اپنی گھر کی بچیوں کو جمع کر لیا، بیویوں کو سامنے بٹھا لیا، بیٹیوں اور بہوؤں اور بہنوں کو سامنے بٹھا لیا کہ آج پروردگار نے حجاب فرض کر دیا اور یہ حکم دیا کہ اپنی اوڑھنی اوڑھ دو. جس اوڑھنی کے اوڑھنے کا حکم ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ اس کو سر پہ ڈالو اس طرح کہ وہ پاؤں تک کو چھپا لے. یہ شریعت کی اوڑھنی ہے. یہ اوڑھنی اوڑھ لو اور پوری طرح حجاب میں آ جاؤ. عورتوں نے حکم سن لیا. انصار عورتیں خاص طور پہ فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتی تھی. اللہ کے پیارے پیغمبر کے پیچھے پریشان ہو گئی. ہمارے پاس اوڑھنیاں نہیں ہیں، ایسی اوڑھنیاں جو پورے بدن کے لیے ساتر ہو، تو فجر کی نماز صبح کیسے ادا کریں؟ پروردگار کا حکم آ چکا. اب کیا کیا جائے؟ رات بھر یہ عورتیں سوئی نہیں، بلکہ گھروں میں جو کپڑے موجود تھے، چھوٹے ٹکڑے موجود تھے، سارے جمع کر کے سلائی کرتی رہی، سیدھی رہی.
سوئی سے سلائی کرتی رہی، حتیٰ کہ فجر سے قبل ساری عورتیں اوڑھنی تیار کرنے میں تیار ہو گئے. کسی نے بستر کی چادریں لے لی، کسی نے کوئی لباس پھاڑ پھوڑ کے ان کی سلائی کر کے اوڑھنی بنا دیا. تو فجر کی نماز میں دیکھا سب نے کہ ساری عورتیں اوڑھے سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی مسجد نبوی کی طرف جا رہی ہیں. یہ وہ معاشرہ جس میں خواتین کا یہ کردار تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف برکتیں آتی تھیں، رحمتیں اترتی تھیں، رضا اور محبت کا اعلان ہوتے تھے، جنت کی بشارتیں آتی تھیں. آج اگر یہ کردار ہوگا جو سراسر بے غیرتی کو جنم دے اور دیاست اور دیوسیت کا باعث ہوگا تو ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں اس قوم کا مقدر ہو جائیں گی. ایک مسلم عورت کا یہ کردار ہو ہی نہیں سکتا. اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کے حکم کے تابع ہوتا ہے. اس قسم کا فحش جملہ وہ اختیار کر ہی نہیں سکتی، اور پھر اپنی مرضی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتی. مرضی تو الہ العالمین کی ہے اور فیصلہ تو رب العالمین کا ہے، امر تو خالق کائنات کا ہے اور تقدیر کے فیصلے ہو چکے ہیں. یہ کون خواتین ہیں جو اپنی مرضی اور مطلق العنانی کی بات کرتی ہیں؟ جسم کی نمائش کرنا تنگ لباس پہن کر، جسم کی نمائش کرنا باریک کپڑے پہن کر، یقیناً ایک شریعت سے بغاوت کے مترادف ہے. جو بھی خاتون اس طرح گھر سے نکلتی ہے تو اس کے کچھ معنی واضح ہوتے ہیں. اگر وہ کسی باپ کی بیٹی ہے اور وہ بیٹی یوں ایک برہنگی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ اس کا باپ بے غیرت ہے. اور اگر وہ کسی شوہر کی بیوی ہے اور یوں وہ برہنگی کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو اس کا پہلا معنی یہی ہے کہ اس کا شوہر دیوس ہے. اور اگر اس کا کوئی بھائی موجود ہے تو اس کا پہلا معنی یہی ہے کہ اس کا بھائی بھی غیرت اور شرم کے مادے سے محروم ہے. اس کی ماں اگر زندہ ہے تو اس کی پہلی تفسیر یہی ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی ہی ہے اور اس نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کی. اور یہ سارے لوگ کل اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، حوصلہ شکنی کی جائے، ان خواتین کو بتایا جائے کہ مسلم خاتون کا کردار کیا ہوتا ہے.